ویلکم بیک. پیپلز پارٹی وہ اونٹ ہے جس طرف بیٹھے گا ادھر حکومت بنے گی. بلاول بھٹو کا ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو. کاشف عباسی کے شو آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہم سب کی خواہش ہوگی کہ قومی اتحادی حکومت بنے جو ملک کے لیے کام کرے. الیکشن لڑ رہا ہوں تو خواہش ہوگی کہ وزیر اعظم بھی بنوں. حیران ہوں نون لیگ نے ابھی تک انتخابی مہم شروع نہیں کی. خود کو چوتھی بار وزیر اعظم کہنے والا گھر سے نہیں نکل رہا. نواز شریف چاہیں یا نہ چاہیں 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. نواز شریف کو اگر وزیر اعظم بننے کا یقین ہوتا تو ایک بار تو مسکراتے. ان کا تو چہرہ ہی اترا ہوا ہے. ہم سمجھتے تھے میاں صاحب نے تاریخ سے سبق سیکھا ہوگا لیکن وہ بھول گئے. اپنا تاریخ سے وہ شاید سبق نہیں سیکھے. ہم نے سمجھا تھا کہ میاں صاحب نے بھی سیکھا تھا لیکن شاید وہ بھی بھول چکے ہیں. آج کل PTI کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ یہ سبق سیکھے. 9 مئی سے پہلے بھی کون آیا تھا اور اسلام آباد کو آگ لگایا تھا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تالیاں بنانا چاہیے. آرمی چیف 100 دفعہ بدلے. آپ ان کو جب وہ ہوائی جہاز میں ہے اس ہوائی جہاز کو بھارت نہ بھیجے. ریئیکشن آئے گا نا انسٹیٹیوشن سے. آپ میاں صاحب لاڈلا ہیں لیکن ابھی تک ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ وقتی یہ زیادہ دیر نہیں چلتے. مجھے پتا ہے کہ میاں صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ وہ شاید چوتھا بار بنے گا. اگر یقین ہوتا کہ وہ کیمپین تو کر رہا ہوتا یا وہ مسکرات تو کر دیتا. چہرہ ہر وقت ایسے اترا ہوا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وہ آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ چوتھا بار وزیر اعظم بن رہا ہے. تو اپنے آپ کو چوتھا بار وزیر اعظم کہہ رہا ہے. وہ آج تک گھر سے نہیں نکلا ہے. وجہ اس کے پیچھے آپ ان سے پوچھا. جسٹس فائز عیسی صاحب کی آگے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے. پتر کی لکیر ہے. میاں صاحب کا میرے خیال میں یہ غلط فہمی نہیں ہوگا. اس کو پتا ہوگا کہ فروری 8 پہ الیکشنز ہوں گے. اس پارٹی وہ اونٹ ہے کہ ہم جس طرف بیٹھیں گے وہاں تو حکومت بنے گا. اور ہمارا خواہش تو یہی ہوگا کہ ہم ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی پروسیس کو لیڈ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی وہ صلاحیت ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چل سکتے. لیڈ کرنے سے مراد وزیر اعظم آپ کا ہو اور باقی آپ کے پیچھے. میں تو الیکشن لڑ رہا ہوں تو خواہش میرا تو یہی ہوگا. آصف زرداری جب تک رہیں گے میری تربیت کرتے رہیں گے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آصف زرداری کا مجھ سے متعلق بیان غلط انداز میں لیا گیا. آصف زرداری سے کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار بلاول ہوں گے. کوئی اختلاف نہیں ہے. والد صاحب نے خود اعلان کیا کہ ہمارا امیدوار اس الیکشنز کے لیے میں ہوں گا. میں تو ستاری صاحب کے خلاف الیکشن تو نہیں لڑ رہا ہوں نا. میں ایک 70 سال کا نوجوانوں کا لیڈر کا مقابلہ کر رہا ہوں ایک طرف. دوسری طرف میں چوتھا یا 5واں وزیر اعظم بننے والا میاں صاحب کا مقابلہ کر رہا ہوں. Every father will continue, not a political father, even a political father, will always train their sons till their انشاءاللہ جب تک وہ. جب میاں صاحب کا والد زندہ تھا تو وہ ابو جی کے پاس جا کے تو ہمیشہ مشورہ کرتا تھا. جو میرا والد ہے اس کا حق ہے اس نے جو بھی پبلکلی کہنا ہے. میں کبھی اپنا والد کے خلاف بلاول بھٹو کہتے ہیں سائفر کے معاملے میں بانی PTI نے عوام کو بے وقوف بنایا. سیکیورٹی معاملات پر سمجھوتا کیا. ذوالفقار علی بھٹو کی راولپنڈی کی تقریر بالکل مختلف معاملہ تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے تو کہا تھا قومی راز میرے ساتھ قبر میں جائیں گے. نہ کنڈیم کروں کہ ہمارا پاکستان کا کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ پاکستان کا ڈپلومیٹک کمیونیکیشن وہ خان صاحب کے پاس کیا بطور وزیر اعظم. آپ نہیں چاہتے کہ میں اس میں بات کروں. میں وزیر خارجہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ کیا اہمیت ہے پاکستان کا سیکیورٹی اور پاکستان کا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پنڈی کی تقریر یاد ہے آپ کو؟ There was no confidential document. My grandfather never compromised the national security of Pakistan. Never compromised the national security of Pakistan. Whether he said in his own court trial that I know many secrets that I will take to my grave. There's no parallel. What Khan Sahib has done, he's tried to make a fool of the nation by taking out of context a classified document of the Pakistani government. Does he think we're a fool? Every single cipher, the copy of that cipher is on record. ایک گم ہو گیا وہ عمران خان کا کاپی تھا. جس دن وہ گرفتار ہوتا ہے اگلا دن یہ انٹرنیشنلی چھپ جاتا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
سیاستدانوں کے سر سے تاحیات نااہلی کی تلوار ہٹ گئی. نواز شریف اور جہانگیر ترین الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے. سپریم کورٹ نے 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی ختم کر دی. 7 رکنی بینچ نے 6-1 کے تناسب سے فیصلہ دیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، الیکشن ایکٹ کا قانون فیلڈ میں ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے، جسے پرکھنے کی ضرورت نہیں. آرٹیکل 62(1)F کو آئین سے الگ کر کے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا. 2018 کا سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. عدالتی ڈکلیریشن کے ذریعے 62(1)F کی تشریح اس آرٹیکل کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے. عدالتی ڈکلیریشن دینے سے متعلق کوئی قانونی طریقہ کار موجود نہیں. of lack of qualification of a member of the parliament as envisaged under article 62(1)F of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is neither lifelong nor permanent, and the same shall remain effective. سپریم کورٹ فیصلے سے نواز شریف کی تاحیات نااہلی کی گھناؤنی سازش مکمل طور پر دم توڑ چکی. دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائی اور قائد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا، نواز شریف کے الیکشن میں حصہ لینے کی راہ میں اب کوئی قانونی رکاوٹ باقی نہیں. مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا، نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے تاحیات نااہلی کی عدالتی ناانصافی کا سیاہ باب آخر کار ختم ہوا. آرٹیکل 62(1)F کی من چاہی تشریح کر کے پاکستان کو دلدل میں دھکیلنے والے سیاہ کردار آج مجرم قرار پائے. سپریم کورٹ نے لیول پلینگ فیلڈ کیس میں الیکشن کمیشن اور چیف سیکرٹری پنجاب کی رپورٹس پر تحریک انصاف سے تحریری جواب مانگ لیا. چیف جسٹس لطیف کھوسہ سے مکالمے میں کہا کہ الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کرائے. پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں؟ ہم آروز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے کاغذات مسترد نہ کریں. عدالت نے سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی. کہ دریا سے گزر رہے ہیں، کیمپین کی اجازت نہیں ہے. فرنٹ لائن رنر سے ساروں کے ریجیکٹ کیے. میرا سمبل انہوں نے جس طرح سے لیا وہ بھی. کون سا سمبل؟ بیٹ بلہ. ہم صرف مقدمے بھگتے ہیں. پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ کا سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کیس میں سوال. لطیف کھوسہ نے عدالت کو بتایا انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں، کیمپین کی اجازت نہیں ہے. فرنٹ لائن رنر سے ساروں کے ریجیکٹ کیے انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی. فری ہینڈ ہے دوسری سائڈ کو. میں آپ کو سیڈیز دکھاتا ہوں. ہم کیا کریں؟ دیکھ کر کے آپ کو بولے یہ حکم کر دیں، ہم کر دیتے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہہ دیں پی ٹی آئی امیدواروں کے 100% کاغذات منظور کیے جائیں. یہ باتیں نہ کریں. آپ کو الیکشن چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ صرف الیکشن ڈیلے چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، JUI، جماعت اسلامی، دوسری پولیٹیکل پارٹیز وہ ساری آپ کے خلاف کنسپریسی کر رہی ہیں. چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کی ذمہ داری سنبھال لیں؟ ان کے کینڈیڈیٹس کے تو ایک کبھی MPO کا آرڈر نہیں ہوا. آپ چیف سیکرٹری کے کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں. کن کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں؟ یو وانٹ اس ٹو ٹیک اوور الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ از اٹ ا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ؟ دوران سماعت لطیف کھوسہ نے بلے کا نشان واپس دلانے کی استدعا کی. میرا سمبل انہوں نے جس طرح سے لیا وہ بھی. کون سا سمبل؟ بیٹ بلہ. ہمارے پاس لگا ہوا ہے کیس. عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست پر بلے کے نشان کا کیس 10 جنوری کو مقرر کر دیا. دیکھو مجھے کون نظر آیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لطیف کھوسہ سے سپریم کورٹ کے گیٹ پر ملاقات. بلاول بھٹو نے سلام کیا اور دونوں گلے ملے. السلام علیکم. دیکھو مجھے کون نظر آیا. اب تھوڑا بیٹا سائڈ. السلام علیکم. دیکھو مجھے کون نظر آیا. اب تھوڑا بیٹا سائڈ. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کا بحرین کا 2 روزہ دورہ.
ISPR نے بتایا کہ آرمی چیف نے بحرین کے فرمانروا شاہ حماد بن عیسیٰ، بحرین کے ولی عہد اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی، باہمی دلچسپی، فوجی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ بحرین کی قیادت نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے بحرین نیشنل گارڈ کے 27ویں یوم تاسیس کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ تقریب میں انسداد دہشت گردی کی مشقوں کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ بحرین کے فرمانروا نے آرمی چیف کو ملٹری میڈل آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس سے نوازا۔ دو طرفہ تعلقات بڑھانے میں اہم کوششوں اور تعاون پر بھی آرمی چیف کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کابل میں افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن خُند سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا خیر سگالی کا پیغام لائے ہیں، دورے کا مقصد غلط فہمیاں دور کرنا ہے، دونوں ملکوں کو سیاسی تعلقات اور معیشت میں تعاون کی راہیں تلاش کرنا ہے۔ امید ہے اس سفر کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان افغان نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سے بھی ملے۔ مولوی عبدالکبیر نے کہا افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ۔ ISPR نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار محمد ظاہر نے بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر جان قربان کر دی۔ مقابلے کے بعد ایک دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ 9 مئی 2023 کو پیش آنے والے واقعات کی مزید ویڈیوز سامنے آ گئی۔ ویڈیوز میں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی راولپنڈی کے باہر اور اندر شرپسند عناصر کو توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسپتال کی CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح شرپسند عناصر اسپتال میں داخل ہوئے، توڑ پھوڑ کی اور قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے۔ آگ لگانے سے اسپتال کے اندر دھواں پھیل گیا۔ شرپسندوں نے اس دوران موٹر سائیکلوں اور اسپتال کے احاطے میں کھڑی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ شرپسندوں نے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ راولپنڈی کی بلڈنگ کو بھی آگ لگائی۔ بلوچستان کے سیاحتی مقام زیارت اور ملحقہ علاقوں میں برف باری۔ وادی نے سفید چادر اوڑھ لی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ برف باری کا سلسلہ گزشتہ رات گئے شروع ہوا۔ سوئی گیس پریشر نہ ہونے سے شدید سردی میں سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ٹھنڈی ٹھار ہوائیں اور حیدرآباد کی مچھلی۔ نصف صدی پرانی میانی روڈ کی مچھلی کی دکان پر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ناصر حسن خان۔ موجود ہوں میانی روڈ پر، ٹھنڈی ٹھار ہوائیں چل رہی ہیں اور ٹھنڈی ٹھار ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں لوگوں کا رش ہے۔ مچھلی کی دکان پر 50 سال قدیمی مچھلی کی یہ شاپ ہے۔ اس میں 28 مسالے ہیں۔ یہ تقریباً 50 سال ہمیں ہو گئے یہاں پر۔ نظر کے لیے مفید ہے، ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ زیادہ مچھلی کثرت سے کھانے والے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ دکان کے اندر بھی چلتے ہیں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا یا مچھلی کھا رہے ہیں۔ موسم سرما کی یہ بہت اچھی غذا ہے۔ سردیوں کی ایک اہم ترین سوغات ہے جو کہ نہ صرف مزیدار ہوتی ہے بلکہ چٹخارے لے کے کھائی جاتی ہے۔ کیمرہ مین نعیم شاہ کے ساتھ ناصر حسن خان، ARY نیوز، حیدرآباد۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ MKM پاکستان کا وزیر اعظم کے لیے نواز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان۔ سابق وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے، ہم انہیں ووٹ دیں گے۔ آنے والے وزیر اعظم ہوں گے میاں نواز شریف صاحب ہوں گے اور MKM پاکستان ووٹ دے گی۔ ہر صورت میں سندھ کے اندر کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ آنے والے وقتوں میں سندھ کا چیف منسٹر MKM اور PMLN کا مشترکہ امیدوار ہوگا۔ N242 ہم اپنے خالد مقبول صدیقی بھائی پہ اور شہباز شریف بھائی پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپس میں رابطہ کر کے جو بھی فیصلہ کریں گے ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو قبول ہوگا۔ سندھ کے اندر پچھلے 15 سال سے 22,000 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں آیا ہے اور اگر آپ سندھ کے حالات دیکھیں تو آپ کو 2200 ارب لگا نظر نہیں آتا۔ اب لوٹ مار کی سیاست نہیں چلنے دینی، کرپشن کی سیاست نہیں چلنے دینی، جبر اور زیادتی کی سیاست نہیں چلنے دینی۔ بنگلہ دیش کے سابق کپتان اور نو منتخب رکن پارلیمان شکیب الحسن نے مداح کو تھپڑ جڑ دیا۔ شکیب نے گزشتہ روز حکمران جماعت کی جانب سے عام انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔
پولنگ کے دوران صورتحال کا جائزہ لینے پولنگ اسٹیشن پہنچے تو مداحوں نے گھیر لیا. دھکم پیل میں شکے باغ بگولا ہو گئے. سیلفی کی فرمائش کرنے والے پرستار کو تھپڑ مار دیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ایشین شوٹنگ چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے نے پاکستانی شوٹر کے لیے پیرس اولمپکس کے دروازے کھول دیے. کشمال عدالت نے جگارتا میں بڑی کامیابی کے ساتھ پیرس اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر لیا. کشمالہ نے 10 میٹر ایئر پسٹل کیٹیگری میں شاندار کارکردگی دکھائی. کوالیفیکیشن راؤنڈ میں 575 پوائنٹس حاصل کیے اور فائنل راؤنڈ میں سلور میڈل اپنے نام کیا. پیرس اولمپکس رواں سال جولائی میں ہوں گے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.